الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی تھی. کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ذکر کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، باقی سارا کچھ ہی فرق ہے، اصل تو درود پاک کی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں تو یہ آیا نا، باقی ساری فرق ہے. اور میں اکثر پیشتر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ فرق کی جانب ہے، تو کوشش کریں کہ حضرت اس جانب بھی اپنی توجہ بڑھائیں، محافل میں بھی پڑھا کریں اور محافل کے بعد بھی جو ہے نا یہ درود پاک پڑھا کریں. حضرت وہ یاد رکھیں. حضرت میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارے وہم اتار دی. آپ فرماتے ہیں بابا جتھے تو جانا ہے اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے. یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں جعلی کارڈ ہے حضرت، اور جعلی کارڈ جعلی جگہ چل جاتا ہے، اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے. اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چلنے. یہ جی میں نون لیگ دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، تو میں پی ٹی آئی دا. انہوں نے کہنا سانوں کی دسنے ہیں، اے دس کے ساڑے محبوب دا ایویں کہ نہیں ہے. یہ باقی سارے کارڈ جعلی ہیں حضرت، یہ جعلی کارڈ ہیں یہاں چل رہے ہیں حضرت. لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، یہ کارڈ وہاں نہیں چلے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. تو کی کر کے آئے ہیں. اصل میں حضرت جی یہ میں اکثر پیشتر سوچتا رہتا ہوں کہ اصل میں خرابی ہوئی کیا کہاں جا کے. اصل میں خرابی پتہ کہاں ہو گئی ہے؟ جو ہمارے ساتھ لگ گیا ہے نا گجر، خرابی اس نے کی ہے. اگر گجر اتار دیں پھر تو مٹی رہ گئی نا حضرت جی. یہ مٹی کے ساتھ گجر لگ گیا نا، اس نے کام خراب کر دیا. بٹ صاحب باقی تو مٹی ہے. ویک فریدہ مٹی پھولی، ویک فریدہ مٹی پھولی ہے، باقی تو مٹی ہے نا حضرت. ساتھ لگ گیا نا، اس نے کام بڑا خراب کر دیا. چلو جو لگایا اللہ نے لگایا الحمدللہ. لیکن وہ لگا کے قرآن کریم میں خود ہی کہہ رہی ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا. حضرت یہ بھائی تعارف کے لیے، یہ تم کس چیز کا مان کر رہی ہے حضرت؟ اگر مان کرنا بھی تو میرے محبوب کی غلامی کا کرنا.
اس کا نا مان شان کرنا کوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں یہ ساری خرابیاں اس نے کر دی ہیں۔ باقی تو اگر یہ سارا کچھ نکل جائے تو پھر مٹی ہے۔ ویگ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویگ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ یہ جو ساتھ لگ گیا نا حضرت، اس نے بڑی خرابیاں کر دی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں آپ کے ساتھ جو بھی لگے تو ذرا اس کے وہم میں نہ آ جانا، کہیں وہم میں نہ آ جانا حضرت، بس ہم مٹی ہیں حضرت جی۔ اور جب اس کا جی چاہے گا حضرت تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا۔ جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے، جب اس کی مرضی و منشا ہوگی حضرت وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا۔ اس لیے حضرت جتنی دیر یہ مٹی میں نہیں نہ ملی، آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں حضرت، یاد کرتے رہا کریں۔ اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اگر اتنا تھا ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے، بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا حضرت، کثرت سے ذکر کرنا ہے حضرت۔ تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی، ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے حضرت۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا، پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، تو بعد میں باری ہے حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، لبیں۔ تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا، اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دیو تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لا، کیونکہ اس طرح لویا ہے انہیں نہیں ویکھنا کہ اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دن چلے گا تے کٹ دے گا، تو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دو۔ قربان جاؤں گا، آہا کیسے لوگ تھے حضرت۔ اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ہم حضرت جی سارا دن ویلے مشٹنڈے حضرت جی، کوئی کام نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں یار ہمیں ہے۔ اس لیے حضرت جی، اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی، اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا، لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا حضرت، جنتیوں کو بھی، جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت جی، وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت، لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت جی، وہ تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا۔ تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے۔ جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے، یار کدی موضوع بھی ذکر کر لے آندہ تھے بھی لب جانا چاہیے، اس لیے کرو ذکر، یہ معمول بناؤ حضرت، اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوئے گا، بھئی رات تیری ہے، جس کی رات ہے رات جانے رو جانے، تجھے فکر کاہے کی پڑی ہوئی ہے جی، کل کی بنے، بھئی کل تیرا ہے، جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا ہے، نہیں بھائی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے، جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر، تو کل کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی اب فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ایک دن گوشت کھانے کو دل کر پڑا، تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں کوئی گوشت، فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں گوشت، کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا، تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا۔ فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا، تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی، اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں آ رہا تھا، آپ فرماتے مجھے نہیں پتا تھا، دیوانے لوگ تھے وہ، آپ فرماتے چیل نے جھپٹا مارا میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی، کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی مولا مولا ہے، اب فرماتے ہیں میں مسجد چلا گیا، اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا،
कहते जब मैं घर पहुंचा ना रात को, तो आप फरमाते बीवी ने खाने के लिए जो सामने ला के रखा ना, तो रोटियों के साथ गोश्त का ही सालन था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरा गोश्त तो चील छीन के उड़ गई थी, तो गोश्त कहाँ से आ गया? अब फरमाते मैंने अपनी बीवी से पूछा गोश्त किधर से आया? वो कहती मैं सेन में खड़ी थी तो क्या देखती हूँ कि ऊपर दो चीलें आपस में ना किसी चीज़ की वजह से लड़ रही हैं, तो लड़ते लड़ते ना एक दूसरे से छीनते छीनते वो चीज़ मेरे सेन में गिर गई। मैंने जब उसको खोल के देखा तो गोश्त था, मैंने पका लिया है। लिखा कि हज़रत वहाँ ही ना सजदे में चले गए। और अरबी इबारत में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है आपको कोई भी, तो उसका उर्दू में मफ़हूम है, मैं वो सुना देता हूँ। तो अर्ज़ क्या करते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है कि मैं तो उसे भूल जाता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं भूलता है। आप क्यों फ़िक्र करते हैं? ये आपका फ़िक्र ही नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अगर बात हज़रत जी जो गल कमाइयां ना बनती ना तो फिर सारे हाथी भूखे मर जाते हज़रत। अगर बात कमाइयों की होती तो सारे ऊँट सड़कों पे होते हज़रत। हैं तो खाने बहुत खाते हैं हज़रत, हम तो 1.5-2 रोटी खाने वाले लोग हैं हज़रत। नहीं, ये इन बातों से निकलो हज़रत, इन बातों से निकलो हज़रत, और अपने अल्लाह को याद करो, अपने वक्त की कदर करो। जिसको अल्लाह ने देना हज़रत उसको उसने देना ही देना हज़रत। तो जिसके लिए अल्लाह का फैसला कुछ और है तो वो जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता हज़रत। अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अपने अल्लाह पे यकीन रखो। और ये असल में ना हमारे ज़माने इधर 3 ही जोर माने जा रहे हैं। अल्लाह ये जोर नहीं है, ये जाली है हज़रत जी। 3 ही जोर हमारा मुआशरा ना मान रहा है। 3 जोर, पहला इल्म, दूसरा अक्ल, तीसरा हुस्न। ये माशरा तीनों का जोर, अल्लाह तीनों का कोई जोर नहीं है। और मेरे बुजुर्ग इसको बड़ा ज़बरदस्त शिकायत फरमाया। आपने फरमाया कि तेना ये तीन इकट्ठे हो गए, इल्म भी, अक्ल भी ते हुस्न। अब 3 जोरों वाले हों तो भाई कहाँ बनती है? वो आपस में लड़ाई हो गई। इल्म आखे हो जाओ तुसी की मेरे अगे, अकल तो हुस्न चल काम करो। हुस्न ने आख्या तुसी मेरे अगे की शय हो, वो अकल आखे हो तुम दोनों मेरे आगे क्या चीज़। तो मेरे बुजुर्ग फरमाते उधर से तकदीर गुजर रही थी हज़रत, और जब तीनों को लड़ते देखा ना तो आ गई। वो आगे पूछा भी क्यों लड़ रहे हो? वो इलम कहने लगा मैं उच्चा हुआ है, दो ही मंदे कोई नहीं मेरी गल। अकल ने कहा इलम दी तो मत मारी गई है, और मैं अकल हाँ। उसने कहा दो पागल ने, मैं हुसना। वो तकदीर ने कहा भाई बात ये है, इस तरह करो कि तुम तीनों दलील दो, मैं दलील सुन के ना अभी फैसला कर देता हूँ कि तुम तीनों में से कौन जोर वाला है। ठीक है जी, दलीलें शुरू हुई। पहले इल्म बोला। इल्म आख्या मैं सब तू उच्चा, मैं खबर दिया पल पल दी। साढ़े डॉक्टर साहब आने आज साइंस बता रही है कि जी पेट में लड़का है कि लड़की है, लेकिन सिर्फ यही बता रही है, लेकिन ये नहीं बता सकती जिंदा आएगा कि मुर्दा आएगा। ये तो बता रही है कि लड़का है कि लड़की है, इल्म बता रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि जज लगेगा बाहर चपड़ासी लगेगा। हदें है ना हर चीज, अल्लाह ने हर चीज के लिए एक हद कायम कर दी है ताकि बंदा अपनी औकात में रहे। इल्म आख्या मैं सब तू उच्चा, मैं खबर दिया पल पल दी। ठीक हो गया। फिर अकल बोली। अकल आख्या मैं सब तू उच्ची, मैं विच कचहरियां लड़ दी। वेख्या ना दर जी, चंगे भले सेहतमंद नूं बीमार साबित किया, फिर उन्होंने बाहर भेज छड़िया। अकल दे कमाल लेना दर जी। अकल आख्या मैं सब तू उच्ची, मैं विच कचहरियां लड़ दी। फिर हुसन बोलिया, उसने आख्या होए मैं सब तू उच्चा, मेरा दुनिया पानी भर दी। वो याद है ना आपको, वो हुसन ने किस तरह वजारत खारजा का दरवाजा खोला था, याद है ना आपको? और फिर वो कहाँ जाके बैठा था वो हुसन आख्या मैं सब तू उच्चा, मेरा दुनिया पानी भर दी। फिर तकदीर बोली, उन्हें क्या तू ही तीनों ही झूठे, मैं जो चाहवा सो कर दी। वहम पै गए ने सानू एवं वहम पै गए नहीं है। होना हुई है जो दी मर्जी है मंशा है, होना हुई है जो दी। हाँ अपने अल्लाह नू राजी करो और पढ़ के तो वेखो। मैंने इसलिए बता दी ना वहम निकल जाना, क्योंकि सानू सारे बड़े वहम ने कख भी नहीं। मैं वेख्या जो तकदीर आंदी असी बड़े बड़े हुसन रुलते वेखे ने, तेरी तकदीर आंदी असी बड़िया बड़िया अकलां वालियां नूं जी, और बड़े बड़े इल्मां वालियां नूं दलील हुंदियां वेखे नहीं। उसी के रंग है और उसी के रंग है और उसी के ही रंग है। ये
12वें पारे की पहली आया मुबारक, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका मफहूम ये अल्लाह कहते हैं ज़मीन पे कोई दाब्बा ऐसा नहीं जिसका रिज़्क मेरे ज़िम्मे ना हो, क्योंकि हम सबको वहम है कि मैं अपनी कीती खान नहीं, भाई कीती नहीं तू खा रहा, कीती बहान नहीं है, तू अल्लाह की अता ही खा रहे हैं, ये बाकी बहान नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो अल्लाह रिज़्क नहीं दे सकता है? आप क्या समझते हैं अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा? नहीं हज़रत, ये रंग है अल्लाह के। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इम्तिहान है हज़रत जी। किसी को अल्लाह दुकानदार बना के आजमा रहा है, किसी को अल्लाह गाहक बना के आजमा रहा है। हम सब की आजमाइश है। ये कोई ना समझे कि हम सारे ही अल्लाह के मामलों में से बाहर निकल गए। ना ना ना। एक दिन लिखा है रिवायत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मैं तेरे रंग देखना चाहता हूं, मुझे अपने रंग दिखा कि तू इस मामले को किस तरह चला रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे मूसा अलैहिस्सलाम फलां जगह एक दरख्त है, जाके उस दरख्त पे बैठ जाइए और देखिए सारा दिन क्या हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाके बैठ गए। वो दरिया के किनारे जहां दरख्त था ना, साथ दरिया था बिल्कुल। एक शख्स आया घोड़े पे, वो आगे उसने अपना घोड़ा जो है ना वो दरख्त के साथ बांधा, अपने कपड़े उतारे, अपनी तलवार उतारी, अंदर पैसों वाली थैली कपड़ों के नीचे उसने घास में रखी और दरिया में नहाने के लिए उतर गया। नहा के वापस आया, कपड़े पहने, तलवार पकड़ी, घोड़ा लिया, चला गया। पैसों की थैली नहीं लेके जा सका। दूसरा बंदा आया, पहले की तरह वो भी नहाया, लेकिन जब उसने अपनी पोशाक उठाई ना तो उसको नीचे कोई चीज महसूस हुई। उसने उठाया तो देखा पैसों की थैली निकल आई। उसने पैसे उठाए, वो चला गया। फिर तीसरा बंदा आया, वो भी पहले और दूसरे की तरह नहाने के लिए उतर गया। वहां अपना घोड़ा उसने दरख्त से बांधा। उतनी देर में पहला बंदा वापस आ गया। उतनी देर में तीसरा नहा के बाहर आ चुका था और कपड़े पहन के ना घोड़े पे बैठने को तैयार खड़ा था। अब जब पहला वापस आया ना, उसको नहीं पता कि दूसरा बंदा दरमियान में होके चला गया हुआ है। उसने कहा यही है। उसने कहा मुझे मेरी थैली, उसने कहा भी मुझे नहीं पता, और वाकईतन थैली का नहीं पता था। थैली तो दूसरा बंदा उठा के ले जा चुका था। वो आपस में बात बड़ी, तलवारें निकल आई, लड़ाई हुई। जो पहला बंदा था ना, उसने तीसरे बंदे को कत्ल कर दिया। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ देखा और कोहे तूर पे वापस अल्लाह पाक ने फरमाया, कलीम क्या देखी? जो देखा था अर्ज कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, कलीम क्या तू जानता है इस जो पहला बंदा आया था वो कौन है, और दूसरा कौन है, और तीसरा कौन है? अर्ज की नहीं है अल्लाह, तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो पहला बंदा आया था ना, जो अपने पैसों की थैली भूल के वहां चला गया, और फिर जो दूसरा बंदा आया, वो दूसरा बंदा पहले के बाप का मुलाजिम था, और पहले बंदे के बाप ने उस दूसरे के उतने पैसे मारे थे जितने थैली में थे। मैंने बेटे के हाथों दिला दिए इसको वापस। अच्छा, और वो तीसरा बंदा, वो जो तीसरा बंदा आया था वो पहले बंदे के बाप का कातिल था। मैंने बेटे के हाथों से उसको मरवा के उसका मामला बराबर करा दिया। वो ये ना समझिए हजरत, नहीं, वो इसको चला रहा है हजरत, और उसको बड़ा जबरदस्त चला रहा है हजरत। कोई ये ना समझिए कि मैं इस तरह कर रहा हूं तो, और नहीं हजरत, ये रंग है मालिक के हजरत। जे चाहे ते राजा दे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। हाँ भाई, फला अल्लाह के जिक्र में है, फला अल्लाह के जिक्र में है, फला हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने में। जिन कामों में हमने फला ढूंढ ली है ना, यहाँ कहाँ फला है फला? ये हजरत जी, ये जो हम जो ऊपर बैठे हुए हमें क्या लगा हुआ है? ये जिक्र की तो बरकतें हैं। इससे बढ़िया बाप को क्या दलील दे? जैसे आपकी माँ ने आपको जना, हमारी माँ ने भी हमें जना, हम भी एक बाप की औलाद हैं। जो मामला आप तय करके हैं, हमने भी उसी तरह तय किया है। हमने को वखरी ग़िज़ाएं तो नहीं खाई है, लेकिन क्या है, ये सारे जिक्र के रंग हैं, ये सारी जिक्र की बरकतें हैं, ये सारी। वो पंजाबी कहते हैं ना, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है, ये सारी उनके नाम की बरकतें हैं। हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आज हम में से ये उतार दो तो फिर सुलेमान ने कोई भी सोफे ते ना बाए। ये आपने मुझे नहीं बिठाया, ये उनके नाम की बरकतें हैं, ये उनके नाम। और मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। और फिर ये तो हुआ ही नहीं, कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया हो। फिर जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तू चाहे ही नहीं।
تو نے چاہی نہیں ہے کوئی بھی ہے. اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا. اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. تو کدی سرگی ساڈے لیے اٹھے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. حضرت جی نہیں یار او نہیں کر دیتے اینا کچھ کر چھڑے ہے وہ کریں گے تو کی کرے گا حضرت جی. اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں میں نے کہا یہی کرے گا حضرت, تمہیں بے نیازیاں دے دے گا حضرت. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے. بے نیازیاں دے دے گا حضرت تمہیں, بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے حضرت. بے نیازیاں بادشاہیاں, اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے حضرت. ہاں میں یہ کچھ نہیں حضرت جی. آپ اس کا ڈھیر بھی لگا لینا تو یہ ایسی چیز ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی کوئی بھی حضرت. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے ڈھیر بھی لگ جائے نا یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے. اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا, اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا حضرت. جو دل کا نرم ہی نہیں ہے بزرگ کس چیز کا ہوا پھر حضرت. وہ آپ آ گئے, آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا, آگے پیار کر کے پوچھا بھائی کیوں رون ڈے ہیں. انہوں نے کہا جی میں کھیڈن ڈیا ہاں تو کھیڈدیا میرا 1 روپیہ ڈگ پیا تو 1 روپیہ ڈگن دے غم وچ میں رون ڈیا. آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیا تو خوش ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ آئے تو پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں. انہوں نے کیا کیا حضرت, انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے نا 1 روپیہ دے دیا. خوش ہو گیا حضرت. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا حضرت, کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا حضرت. وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے, جو نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ان کیوں رون ڈے ہیں, تینوں پوچھیا سی تو کیا جی کھیڈدیاں روپیہ گواچ گیا. میں کہا جی کولو دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ایشو ہی روپیہ ہے تو روپیہ لب جائے گل ختم. میں نے روپیہ دے دیا اب کیوں رو رہا ہے. کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ نہیں ختم ہوتی ہے. یا پورا چکوال خرید لیں پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ بھی خریدیے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہیں. تھوڑے پیسے نہیں دیتے نا کر. انہوں نے چاہیے جاؤ جت کتے جا کے حرم چ کو مسلح خرید کے نا جڑے کو تھوڑے سار رہ گئے کو توبہ ترلا کرو حضرت. لیکن نہیں بھوک مک دی حضرت. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر داؤ. یہ بھوک تلا گنگ خرید لو گے پھر دل کرنا ہے جناب اگے نو ٹر پئی حضرت جی. اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دوں. انہوں نے کہا جی 2 کر دے. آپ نے ایک اور نکال کے دیا 2 ہو گئے. اب تو خوش ہے نا جی. وہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے. وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کے عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تو 3 ہونے سر. آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دئیے تو اون تو خوش ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہو. آپ نے 3 کر دیے. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا اون کا نہ رون ڈے کہندا جو بھی ہوں تو 4 ہونے سر. وہاں پھر آپ نے ایک بھر کے کہا. آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت. یہ کتنے پریا گیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حضرت. یہ کتنے پریا گیا بھائی جی. اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پرن نہ ٹر پئی ہو. بس اپنی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. ایس پینڈے نہ پہ جائیے. اور میں تقریباً دیکھنا حضرت اسی ایس پینڈے پہ گئے دے حضرت. ساریاں لڑائیں اس پینڈے دی حضرت نہ حضرت. یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے. جب آپ کسی بات کو لے کے چلے گا نا پھر آپ نے اس کے حکایت پہ حکایت دی حضرت. آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا صاحب بصیرت تھا. لیکن یہ اللہ کے رنگ ہیں بھائی. یہ اللہ کے رنگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا. بے نیازی ہیں مالک. چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے حضرت. یہ بے نیازی ہیں حضرت. صاحب بصیرت تھے. اولاد نااہل تھی. مال اللہ نے بڑا دے رکھا تھا. بابے نے کہا بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام میں نے کرنے نے ڈانگا مینوں پینی نے.
की कराना को कि मैं जान छड़ावा। उसने ना वो अपने बेटों को बुलाया और कहने लगा भाई नज़र आ रहा है कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगा, तो बाद में जो तुमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने हैं तो कागज़ कलम लाओ, मैं तुम्हें वसीयत लिख देता हूँ ताकि बाद में कोई मसला ही ना रहे। वो बड़े खुश हुए हैं, वो कागज़ कलम लाए, बाबा जी ने एक वसीयत लिख के उसको लिफाफे में बंद करके ना उसके ऊपर लिखा कि इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए सारा पिंड आ जाए। वो सारे हो गया। फिर एक और लिखी, उसके ऊपर लिखा कि इसको तब पढ़ना जब सारे मेरा जनाजा पढ़ लें। वो एक दो दिन बाद बाबा जी का इंतकाल हो गया। अब बाबा जी भी अमीर आदमी थे और आपको पता है जो हमारा मिजाज है हजरत जी, गरीब के जनाजे पे जाता कोई नहीं, अमीर के जनाजे से रहता कोई नहीं हजरत। वहाँ भी इसी तरह हुआ, सारा गाँव इकट्ठा हो गया हजरत। अब जो इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हुए जनाजे के लिए बताने लगे, वो बड़ा बेटा आ गया। उसने कहा जी अब्बा जी ने वसीयत लिखी थी कि जब सारे जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए ना तो इस वसीयत को तब पढ़ना है। तो सारे आ गए हैं तो आप वसीयत पढ़ दें। वो लिखा है कि जब मौलवी साहब ने खोल के वसीयत पढ़ी तो उसमें लिखा था जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए जाए। जो लोगों ने सुना तो कान खड़े हो गए। तो आपको पता मुफ्ती तो हम सारे ही हैं ना। ये आले सुन्नत में बड़ा कमाल है, बगैर पढ़े हैं सारे मुफ्ती ने। ये आले सुन्नत का ही खासा है, ये कमाल अल्लाह ने आले सुन्नत का ही खासा है, बगैर पढ़े हैं सारे आले सुन्नत वाले मुफ्ती हैं हजरत। वहाँ ही मसला घट दिया सब ने। उन्होंने कहा ओहो जनाजा तो फर्ज किफाया है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बाबा जी के बच्चों ने तो पढ़ना ही है ना, तो हमारा भी हो गया। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा जी के पैसे मिलेंगे। वो क्या हुआ हजरत जी, एक साइडे खलो गया जाके, दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां, वो सारा गांव साइड पे जाके खड़ा हो गया। अब रह गए मौलवी साहब और बाबा जी के बच्चे। बच्चों ने आपस में सलाह की है बाजी की कर गए नहीं जाते क्योंकि वसीयत पड़ी भी सब में जा चुकी है, इसका हल भी कोई नहीं है। बस यही है कि अगर हम भी वहाँ जाके खड़े हों तो थोड़ा सा हमें भी मिल ही जाएगा। वो क्या हुआ हजरत, ये आप इसको मजाक ना समझे, ये हकीकत है हजरत। क्या हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने नहीं लिखा, फरमाते जांदी वारी क्या डरावना बनया, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्होंने तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। हाँ यार ये हकीकतें हैं, ये हकीकतें हैं हजरत। ये हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेवफाई की और हर बंदे ने अपने सर पे बच्चों का टोकरा उठा रखा है। मेरे बच्चे तेरे कितों बच्चे आ गए, तू नहीं सन तेरे घर होए तो तू कहता नहीं है आके शाह साहब ने जनाब दुआ करो अल्लाह औलाद दे, तेरे कितों होए है ओदे ने मियां, तू क्यों लगा था इन्हां दा बहाना बना के हराम इकट्ठा करन, तेरे किधर से हो गए मियां। हाँ यार अगर हमारे होते तो फिर सबके घर ही होते। ये तो अल्लाह की अता है हजरत। अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मिला के देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। ये हम क्यों बच्चों का बहाना बना के नमाज से भागे हुए, ये क्यों हम ये इस तरह के झूठे हमने बहाने, फिर ये हजरत सजा मिलती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मैं इब्तिदा में जब नए नब हम मैदान में उतरे ना बड़ा शौक था नेकियों का, हम कहते थे यार कोई नेकी भी आ से। हमने कब्रें भी खोदी हैं शुरू में, जवानी थी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कब्रें भी खोदी हैं फी सबीलिल्लाह, यार ये नेकी हैं, चलो हम खोदेंगे ना तो लोगों को भी तरगीब आएगी हजरत। मैंने जाकर गुस्ल दिए हैं लोगों को हजरत, बड़े सवाब का काम है बड़ा गुस्ल देना। लेकिन हजरत जी ऐसे ऐसे दिल सोज मनाजिर देखे कि अब अगर हमें को के बिना हम नहीं जाते देने के लिए हजरत। मैं एक दफ़ा गुस्ल देने गया, उसके 3 बेटे मेरे सामने खड़े थे। वो जब गुस्ल देने की बारी आई ना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैं तुम दसना वा वाले साहब ने हजरत जी तो जरा रलो मेरे नाल सुटो एक डब्बा, बड़ी 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 खुशकिस्मती है अपने वालिद नूं गुस्ल देना। वो ऐसा बदबख्त था हजरत जी, वो आगे से मुझे बड़े गुस्से में कहता है जी असी सुटना तो मौलवी तेनों कानू बुलाया है। हाँ हजरत जी मुझे कहता है जी असी सुटना तो तेनों कानू नहीं बुलाया है हजरत जी। मुझे भी इतना गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि मैं अब काम था, मैं तो अल्लाह के लिए गया था। मैंने बर हजरत जी फिर मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाने दिया, मैंने सारा बाबा जो है ना मैंने अकेले उसको गुस्ल दिया। ये होता है हजरत जी, मियाँ साहब ने भी लिखा जांदी वारी क्या डरावना बने। एक बड़ा पेंट बूस्ट वाला बहू था, मैंने उसको कहना, मैंने कहा बेटा बड़ी सादत है। मुझे आगे से क्या कहता, मामा ने मुझे कहा था बेटा आपने नहीं पास जाना, रात को डर लगेगा। मैं हूँ तो डर ही लगना ना, लेकिन इन्हू तो तेरे लिए कभी डर नहीं सी लगा है। रात को 12 बजे तेरे लिए घर वापस आंदा हुंदा सी, ज़ालमा 3 बजे डर लगन डया।
یہ بڑا ڈھاٹا کام ہے، یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے، یہ سزا ہے ہمیں اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی، وہ لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی، کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت، کوئی رشتہ داری کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری، برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی، کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا حضرت جی، اور بتایا پھر اللہ پاک نے جو ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں، بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی، وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و قایت سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے، اور ایتھے کی ہوں حضرت کوئی ایک ڈبہ بھی سٹن نہیں تیار ہوتا۔ میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا، اب بھی حضرت جی اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا ہے، تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا، تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے، اور کیونکہ میں نے غسل دیے ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی، تو میرے اندر آج بھی یہ کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری بھی واری آنی، پھٹے تو ہی چڑھنا ہے، ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا ہے میاں۔ تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں نے شیمپو لگایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے حضرت آج میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے، لیکن حضرت یہ کانٹا میرے دل میں بھی، او ابراہیم تینوں ایک کی وار لبنی ہے، میں نے نوان دی ہے، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں، جاندی واری کیا ڈرونا بڑا، جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، نہ پتر اے رب دی دین نے تیرا ایدے کوئی کمال نہیں، ایدہ بانہ بنا کے نماز نہ چھڑ، اے رب دی عطا ہے، تو ایدہ خالق نہیں، ایدہ خالق اللہ ہے، ایدہ بانہ بنا کے رشوت نہ لے، اے انہیں ادھائی امام، تو صرف اپنے اللہ تے توکل کر، تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ، پھر ویکھی کہ میں رنگ لگن گیا دیتا ہے، وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی بدبخت ادھر، ان کلے مولوی اور ہی کھلو رہے، اللہ ایک ہی بھائی، وہ کیا ہوا، مولانا فرماتے ہو تو 3 ملانگ پہ لگن ادھر، ویکھیا فریدی نیکی ہے، اور اگے نیکیاں تے کم آنی ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جدا نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا، وہ دی زندگی دل پسند ہوئی ہے، وہ دی عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آؤ بھائی اتھے جانا 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فریدی نیکی آؤ پڑھ جی، وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتے آگے بابے ہوری دے کلے مولوی صاحب، پوچھا جنازہ نہیں پڑھن دے، مولوی صاحب نے کہا جی اے معاملہ ہے، تو ہی دس لو کی پروگرام ہے، ثواب چاہیے ہے کہ بابے دے پیسے چاہیے دے، انہوں نے کہا تھک دے نہیں سی انہاں پیسے ہیں تیڑے ثواب چھٹ کے لبڑ ہیں، اگے وہ مولوی جہی پیچھے کھلوتے ہیں، وہ اگے ہو گئے مولوی ملنگ پیچھے کھلوتے، جنازہ ہویا دعا ہوئی چلے، وہ بابا جی کا بڑا لڑکا پھر آ گیا، کہتے جی ایک وصیت تو پڑھ لی گئی نا، ابھی ہم گھر جا کے بانٹنے لگے ہیں پیسے، تو دوسری وصیت بابا جی نے کہا تھا تب پڑھنی ہے جب جنازہ ہو جائے، تو جنازہ ہو گیا ہے تو آپ پڑھ دیں دوسری وصیت، وہ مولانا فرماتے جب کھول کے پڑھی گئی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں جنازہ پڑھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارہ تیرنا بھی انجی ہونا ہے، تو بڑے جفے مار مار رکھن دے آدھے ہیں، تے جاندی واریاں تینوں لبنا ککھ بھی نہیں ہے، نا یار اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام نو راضی کریے، اور چلے ہو جنہ تو راضی ہو گئے سارا کچھ ہی ہو گئے، سارا کچھ ہی ہوتا ہے، نہیں تو پھر وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در و در یوں ہی خار پھرتے ہیں، راضی کرو حضرت جی اپنے ہیں، دروشی پڑھیا کرو، اور قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، پتر صرف یقین دی کمی ہے،
اج کدی محمدیاں کل یقین واپس آ جائے نا اپنے اسلاف والا تے حضرت جی جن چکوال وچ وٹے نے تسی درود پڑھ پڑھ کے وٹیاں نو پھوکا مارو تے سارا چکوال سونے دا کر چڑھ وڑ کے لیکن کی یہ کچھ شیواں دی کمی ہے حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سینی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے، وہ ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے، انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں۔ وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا، لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا۔ اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، لے بھائی بھلا پھوکانا بھی کچھ ہوں ہے، وہ تیریاں پھوکانا کھ نہیں ہوں، اللہ والا نہیں پھوکانا بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت ہے، اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا حضرت۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج درود شریف یہ نہیں کر سکتا، درود شریف تو کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تو لے کے یہ ہے، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے حضرت، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے حضرت، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے حضرت۔ ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو۔ آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں حضرت جی، جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت جی۔ فوائد الفواد میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے حضرت جی، وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی، ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا، وہ بھئی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ لیا گیا جملہ حضرت۔ لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، اس نے کی تھی حضور کی بنی، آگے تے موجاں لگ گئی ہونی ہیں، فرمانے یار لگتے جانی ہیں بس اپنی گل ہتھوں پھنس گیا۔ اس نے کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا۔ اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، بندیا ہم 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، اس لیے بڑا دھیان کرو یار۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے، جب کو کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے، باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے، صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبانوں سے، ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا حضرت، جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن کیا تقویٰ حضرت۔ اور ہم بولتے ہوئے جناب دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا نہیں حضرت۔ کوشش کرو اچھا نکلے حضرت جی، اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا ہمیں تو ان سے یہی سبق ملا ہے، اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاندے رہیے۔ وہ کیا دل یاد لئی بنایا ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کعبت۔ اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفحہ اگلا تھلیے ہونا سی۔ میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں اب دنگ رہ جائے ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی، ان کے حال کیا۔ اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی، میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت، آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو۔ لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا، لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا قیس، قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت۔ بس کیا ہوا، دل کی بازی ہار گیا حضرت، پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی فنا ہے حضرت۔
وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی. آپ نے فرمایا آؤ حضرت کیس کو تے پوچھئے یہ کدا حامی ہے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے. آپ نے آ کے یہ سوال کیس سے کیا. اب یہ مجنون نہیں بنا تھا, یہ کیس ہی تھا. یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے کیس عرض کیا کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. ہائے ہائے یہ عشق مجازی ہے حضرت یار. اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا؟ پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا؟ یہ تو لیلا کا عشق, یہ تو عشق لیلا میں حال ہے. اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے. واہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون, اور تو دیوانہ ہو گیا. وہ عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا. نہ تجھے حضرت علی یاد, نہ تجھے حضرت معاویہ یاد. تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ ہاں حضرت یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو حضرت. یہ بڑے رنگ دیتا ہے حضرت جی. یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں مانا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی. ہاں جی ہاں جی. کیا نہیں ہوا حضرت جی بابا جی کے ساتھ. ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. انہوں نے کہا کنوں ڈراندے ہو؟ جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی. کس کو ڈراتے ہو حضرت؟ اور ہاں عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ جی میرے گھر دا کی بنے گا, میری دکان دا کی بنے گا, میرے ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت؟ ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت. ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ بلا. وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے ہاتھ پکڑ دیا. آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا. حضرت بلال رو پڑے. آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں, اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. آپ نے پوچھا بلال وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بغیر اب بلال ان گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی. چلے گئے حضرت جی چھوڑ کے مدینہ پا. لیکن حضرت جی دیکھو اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں حضرت. 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا, تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہاں یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا کسی نے موزن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا, کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت. اس لیے حضرت بلال کا ہاں صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ کہیں سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت, انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی, ابو ہریرہ یہ بکری کس طرح کھا لے. یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی. آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجے دیکھا حضرت. اس دن جناب رنگ ہی ہو رہے ہیں, اس دن چہرے پہ چمک ہی ہو رہا ہے, جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت جی. ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے. بلال خیر تو ہے آج, لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے, لگتا ہے آج کو خاص موقع. آپ نے فرمایا خاص نہیں, آج بڑا خاص الخاص موقع ہے. وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے, موقع خاص ہی ہے. کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے. بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے. میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں حضرت. عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی. کوئی بھی امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے, دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے. نہیں تو حضرت جی گل جتھوں میں شروع کی تھی میں لیا پھر اتنے مکان لگا جائے. اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے.
آؤ حضرت جی آج عمل کٹھے کریے. یہ اصل میں حضرت جی ہمارا بیڑا گر کر دیا خوشامدوں نے. کوئی خیر خواہ لبو جڑا تانوں تڑے عیب دسے حضرت جی, جڑا تانوں تڑے عیب دسے. اور یہ بھی رنگ سیابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا حضرت. حضور فرما رہے ہیں, لیکن حضرت عمر کا حال سنو. وہ لکھا جس دن حضور نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کے اٹھائے نا منافق مسجد نبوی شریف سے, حضرت عمر نہیں موجود تھے, آپ بعد میں آئے. تو بعد میں ایک صحابی کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں یار وہ جو حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں ذرا ویکھا عمر سے تو نہیں ہے ہونا جو کوئی ہے. ہمیں خوشامدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دی, تسی میری کرن ڈے ہو میں تاڑی کرن ڈے. کوئی اینج دا لبو جڑا جاندے ہیں جنہیں کان چ پھوک مار چھڑے مصباحی صاحب ذرا مچھاں چھوٹیاں کرو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن مجھے کو کہتا ہے نا کہ مصباحی صاحب مچھاں چھوٹیاں کرو. وہ لبو حضرت جی جڑا کان چ جاندے جاندے حضرت نکلو حضرت جی, نہیں تو ہم ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں. وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے اس کو حکایت کیا, فرماتے ہیں وہ کو دلہن بنی بیٹھی تھی حضرت جی. بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں, تو ذرا ساجے جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے آ کے بلائیں لے, آج تے بڑا ہی روپ چڑھے ہے, آج تے بڑا ہی روپ چڑھے ہے. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھی, وہ دانا تھی کوئی, وہ رو پڑی. وہ سب گھبرا گئے, بھائی بوٹی یہ تو رون کیوں ڈئی ہے. انہوں نے کہا بھائی تو نہ گھبرا, ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے, روپ چڑھا ہے تجھے بڑا. اس نے کہا آج گل تاڑے تے نہیں مکڑی ہے, دعا کرو جدے کل چلی ہیں انہوں بھی سونی لگ جائیں. یا پر میں سونا سونا کھیل رہے ہیں, تسی میں سونا کہن ڈے ہو, میں تانوں سونا کہن ڈے. گل تے حضرت ادو مکڑی جو حضور نے سونے لگیں گے. بات تو تب ختم ہونی ہے, بات تو تب بننی جب ہم حضور نبی علیہ السلام کو سونے لگیں گے. اس لیے حضرت جی نکلو ان کاموں سے باہر, یہ نکلو ان کاموں سے. اور لبو کوئی حضرت جی, لبو کوئی حضرت جڑا سانو دسے تے پھر جڑا. اس لیے تو اقبال کہتا ہے میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر خوب حضرت جی. اور اسپیشلی یہ اب تو خیر بچے کیا حضرت جی, ہوں تو ساڑھے ہار دے بابے بھی پریشان ہیں حضرت. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت جی عورت کا فتنہ حضرت جی. زنا کھا رہا ہے حضرت جی, تباہ کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا حضرت. میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت جی. میں آپ بھی روز ہے نسخہ کھانا ہوں حضرت جی, یہ میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی, بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے دوپٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک, لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو, جہاں ابھی بھی دوپٹے ہیں. اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے میرا دوپٹہ تو دور, جہاں کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے. تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا اتنے؟ کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا. یہ وجہ کی سی؟ میرے کل ایک سرما سی وہ اکھاں چ لا لیا. وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے؟ تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے. یہ ہم آتے ہوئے میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے. سب سے بڑا فتنہ حضرت جی, میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی, رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کریا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو. ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز, روحانی عرضی, قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے. روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ ہے سانو بچا لو. حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا. ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت جی ہیں, شرک پور شریف محمد علیہ السلام کے شیر حضرت جی. وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا. بڑا بچا کے رکھا کرو اپنے دلوں کو حضرت جی, اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو, نہ پہنتے نہ کام خراب ہوئے حضرت جی. لیکن ہو گیا حضرت جی, اب وہ دن بہ دن سلسلے بڑھتے گئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا, کوئی موقع نہیں بنا حضرت جی. وہ ایک دن کیا ہوا, وہاں کھڑا تھا تو اس کا خامند ملا, وہ سر پہ گٹھری رکھ کے جا رہا تھا. اس نے پوچھا بھائی کدھر؟
انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہونی ہے۔ دل میں بڑے لڈو پھوٹے، اس نے کہا لے بھی ایک بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لے۔ وہ جب رات ہوئی نا، ادھر سے بھی پیغام آیا، جب رات ہوئی نا، جب وہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خاوند ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے۔ وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا لے بھائی وہ تو میرے تو پہلے واپس آ گئے۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا، تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں تو آیا تھا، مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گیا۔ اس نے کہا وہ خاوند میرا نہیں، وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا، اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا۔ وہ جناب اگلے دن پھر گیا رات کو، جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے، اس کا جو خاوند تھا نا سکھ، وہ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے۔ وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں آیا تھا، مجھ سے پہلے وہ آ گیا۔ وہ شاید اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں آنے آنا ہے، وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا بے وقوف، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا کوئی بھی۔ ابھی آخری رات ہے جمعے رات کی رات، پھر موقع بنے نہ بنے اس کو نہ ضائع کرنا۔ وہ جمعے رات کو ہوتا کیا تھا، پیران دے محفل ہوں سی حضرت۔ انہوں نے کہا چلو محفل تے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، انہیں جو پنڈ بھی سوں جائے گا تو چلاں گے اتنے۔ وہ گیا جناب، محفل اٹینڈ کی، لنگر کھا لیا، اب آ کے نا لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے۔ جب اس نے ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا نا، ہاتھ قبلہ کا چوم کے جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا اور فرماتے کہ آئیں اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بننا ہے سنگیا اور باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بننا ہے۔ اور 2 دن ہو گئے نے سکھ بن کے تیرے تے پیرا دن دے دیا۔ میں کہتا ہوں حضرت اگر شیر محمد کا یہ حال ہے تو پھر جن کی امومتی ہیں پھر وہ کتنی شفقتیں کرتے ہوں گے۔ لیکن حضرت جی اگر کوئی بچنا نہ چاہے تو پھر کو کیا کرے حضرت؟ اگر کوئی خود ہی زنا کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر کیا کریں حضرت جی؟ نہیں حضرت نا، بچہ حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کر، پھر وہ تمہیں بھی وہ سرما دے دیں گے جو انہوں نے اقبال کو دیا تھا، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف حضرت ہے۔ پھر وہ سرما آپ کو، لیکن کوئی سرما منگے نہ بندہ کی کرے حضرت، سرما منگے ہی نہ ہے کوئی۔ آؤ حضرت جی رو رو کے سرما منگی حضور نبی علیہ السلام، شاید اسی بچ جائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام شمع بز میں ہدایت کو، سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے، با کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ، غوث العظم امام تو کا ونو کا جلوہ شان قدرت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب، ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے
ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، سب کی صدائے پڑھے یا نبی سلام، یا رسول یا حبیب صلوات کا صلوات اللہ، دست بستہ ہیں کھڑے یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، بڑی حسرت ہے تنے بوہے متھا ٹیکدا مر جاواں، تیرے نام دا بال کے مچ سونا، انج سیکدا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے، انج میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویکھدا مر جاواں، یا الہی صدقہ آل رسول، یا رسول اللہ صدقہ زہرا بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، پڑھیے لا الہ الا اللہ، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، سبحان اللہ، الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یا اللہ آدھی رات کا وقت ہے، پچھلا پہر شروع ہو گیا ہے، یا اللہ آج یہ مبارک رات، یہ تیرا ذکر، یہ تیرے حبیب کا ذکر، یا اللہ جس طرح اس درویش عالم دین نے بیان کیا ہے، یا اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں ان کو جگہ عطا فرما، اور یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، سارے بولیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم غیبت سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم چغلی سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تیری نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے والا بنا دے، یا اللہ جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے، اپنے ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے،
جھوٹ اور غیبت سے ہماری زبان کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ یا اللہ لقمہ حرام سے ہمیں پاک کر دے اور لقمہ حلال حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش کی توفیق عطا فرما، ہر حرام سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ یا اللہ ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا لے۔ حضور کے اس ذکر کی محفل کے صدقے، حضور کے اس میلاد کی محفل کے صدقے یا اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عاشق بنا دے، حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی بنا دے، غیرت مند بنا دے، ہمارے بچوں کو غیرت والا حضور کا غلام بنا دے، ہماری بچیوں کو شرم و حیا والا یا اللہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری بچیوں کو شرم و حیا نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے عشق و محبت کا صدقہ ہمارے بچوں کو غیرت مند مسلمان بنا، اور حضور کی ناموس ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس سارے اہتمام جنہوں نے یا اللہ اس اہتمام میں حصہ ڈالا ہے، دامیں درمیں سخنے سب کو، ان کے والدین کو، ان کے ابا و اجداد کو اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں نواز سے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور کے اس ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ساری محفل کا ثواب پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً ختم قرآن مجید سورۃ یاسین شریف جو بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ، جو بھی اہتمام کیا گیا ہے یا اللہ، تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ثواب جتنے بھی انبیاء اور رسول 1,24,000 گموں پیش حضور سے پہلے تشریف لائے بالخصوص آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ حضور کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات طیبات، امہات المومنین، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام شہداء اسلام اور شہداء ختم نبوت و ناموس رسالت، بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام حضور کے عاشقوں کو، تمام حضور کے غلاموں کو اور حاضرین کے تمام تعلق والوں کو اپنے کرم سے یا اللہ اس ثواب میں شامل فرما۔ ہمارے دوستوں کو، ہمارے والدین کے دوستوں کو، ہمارے مرشد کریم کے دوستوں کو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شریف، چشتیہ شریف، قادریہ سہروردیہ شریف، سب بزرگوں کو، ان کی حضرت کے جو پیر مرشد ہیں حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 10ویں جماعت میں ان سے اسلامیات پڑھی ہے یا اللہ، اللہ کے ولی تھے، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ان ولیوں کے صدقے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے اور پاک کر دے، اور یہ محافل با مقصد بنائیں یا اللہ، یہ محافل ہم با مقصد بنائیں اور ہماری زندگی کا یا اللہ یہ رخ بدل دیں اور غلامی مصطفیٰ میں ہم ڈھال جائیں اور ہمارا ظاہر بھی سنور جائے، حضور کے صدقے ہمارا باطن بھی سنور جائے اور ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہر لمحہ تیرا ذکر نصیب ہو، ہر گھڑی تیرے حبیب کی یاد، اور اس میں یا اللہ ہم محو رہیں اور حضور پر درود پڑھنا نصیب ہو، تیرا ذکر کرنا نصیب ہو اور گناہوں سے بچنا نصیب ہو۔ سرکار مبارک فرماتی ہیں دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو حضور کے دین کا خادم اور نوکر بنا کے رکھنا، آنے والے فتنوں میں یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رکھنا، عالم اسلام کی خیر ہو، ملک پاکستان کی خیر ہو، ہماری افواج کی خیر ہو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی خیر ہو، سارے میلاد والوں کی خیر ہو، سارے ذکر والوں کی خیر ہو۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا وَنُفُوسَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنے حبیب کی صدقے وہ بھی عطا فرما، جو بھی نیک ارادے دلوں میں لے کر آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے اپنے کرم سے پورے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔